الصلاة خير من النوم۔ جیسا کہ نماز پڑھنے کا حق ہے، دوست بزرگوں، وہ انسان، وہ شخص اس شرط کو قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آج ہی سے امیر المؤمنین کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا 40 روز تک۔ دوست بزرگوں، ادھر وہ شخص نماز شروع کر دیتا ہے امیر المؤمنین کے پیچھے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس شخص کا ذہن اللہ کی طرف سے تعلق جڑنے لگتا ہے۔ جو اس کے ذہن میں جو بات تھی ادھر سے دوری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور ادھر اللہ کی طرف سے اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ 40 روز ہو جاتا ہے۔ دوست بزرگ، 40 روز کے بعد وہ اللہ سے ایسا تعلق جڑا ہے، ایسا تعلق جڑ گیا اس کا کہ دنیا کی ساری چیز بھول جاتا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ تو دوست بزرگوں، یہ نماز ہے جب انسان دل کے ساتھ، اور جو نماز پڑھنے کا جو حق ہے، اگر اس کی تمام رعایت کو اور دل کے ساتھ نماز جب ادا کریں گے تو دوست بزرگ ہمارا بھی اللہ سے تعلق جڑ سکتا ہے، اور جب ہمارا اللہ سے تعلق جڑ جائے گا، جب اللہ سے جب دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر لے گا۔ دوست بزرگوں، دوسری جو حدیث میں نے پڑھی ہے، ان اللہ لا یمنع ذا حق حقا، کہ خدا جو ہے حق والوں کو حق لینے سے نہیں روکے گا۔ آج دنیا میں ظلم کا دورہ ہے، ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہتھیا کر میں اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا، میری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی، میرے بود و باش اور رہن سہن میں تبدیلی آ جائے گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا کھیت غصب کر کے اپنی کھیت کی مقدار میں اضافہ کر دیا، حالانکہ حقیقت میں اس نے اپنے کھیت کی مقدار نہیں بڑھائی بلکہ اپنے لیے جہنم کے انگاروں کی مقدار بڑھا لی۔ اور یہ یقین کیے ہوئے ہے اور اس بات پہ مطمئن ہے کہ دوسرے کے روپے پیسے نہ دے کر اس نے اپنے آپ کو ظاہری نقصان سے بچا لیا۔ دوست بزرگ، اس کی اس حرکت کی وجہ سے اپنی دنیا کا نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے جو ہے اس کے مقدر میں نقصان ہے جو انسان اس طرح کا خیال رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بھلے ہی دنیا کے اعتبار سے نقصان سے بچ گیا، لیکن آخرت کے نقصان سے انسان بچ نہیں سکتا۔ محترم بزرگ دوستو، وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے میں اپنے معیار زندگی میں بلند سے بلندر کر رہا ہوں، حالانکہ یہ اس کے افعال دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنا رہے۔ آج کا یہ انسان کس قدر نادان ہے، جن چیزوں کو وہ اپنے فائدہ کا سودا سمجھتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے لطف آتا ہے، وہ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ دوسرے کی جائیداد کو غصب کر کے اپنی عقل مندی کی داد حاصل کرنا چاہتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس کی یہ حرکتیں کتنی خطرناک ہے اور کتنا خوفناک ہے وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے۔
آج انسان ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ ہمارے سامنے دوسری زندگی بھی ہے، دنیا کی زندگی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ میں ایک دوسری زندگی بھی ہے۔ آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر، مقدمات لڑ کر، جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر اور رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسروں کی جائیداد کو اپنی بنا لیتا ہے اور دوسروں کے حقوق پر ٹاٹی ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون کے روح سے وہ چیز میری ہو گئی، دنیاوی قانون ہی سے تو ہو گئی، لیکن دوست بزرگ یاد رکھو کیا خدائی قانون بھی آپ کی ہو جائے گی؟ وہ قیامت تک وہ چیز اس کے نہیں ہو سکتی، اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے، وہ اس کے ذریعے جو بھی کچھ حاصل کر رہا ہے وہ سب حرام ہے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر اور رشوت دے کر حاصل کیا ہے۔ دوست بزرگوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات کو زیادہ بنا سوار کر پیش کرنے کے ماہر ہو، کیونکہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں کہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بالکل سچا ہے، انسان محسوس نہیں کر پاتا، ایسا ان کے اندر بات کرنے کی ایکٹنگ ایسی مہارت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو حق سمجھ کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ یاد رکھو جس کے لیے میں فیصلہ کر دوں اور اگر کسی کے اندر اگر یہ اس طرح کی عادت ہے یا فن حاصل کیے ہوئے ہیں تو دوست بزرگ یاد رکھو وہ ہرگز بھی جو اسے قبول نہ کر لے، کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے کاٹ کے دے رہا ہوں۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اگر کسی چیز کا دعویٰ کرنے لگے کہ یہ چیز میری ہے اور وہ چیز اگر اس کی نہ ہو تو ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوست بزرگوں، یہ ظلم و زیادتی اور دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق بندہ ہی معاف کرے تو کرے، اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ کل قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے کسی بھائی کے کوئی بھی چیز ظلماً لے لی ہو وہ اسے واپس کر دے، اسے چاہیے کہ دنیا ہی میں کسی طرح سے تکلیف پہنچائی ہو یا مال مارا ہو تو دنیا ہی میں معافی تلافی کر لے۔ ایسے دن آنے سے پہلے کہ جس دن درہم و دینار نہیں چلیں گے، دنیا کے سکے نہیں چلیں گے، اگر دنیا کے اندر معافی تلافی نہ کر لے تو دوست بزرگوں جو ہمارے نیک عمل ہوگا وہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ عمل جس کے ہم نے مال مار رکھا ہے وہ عمل اس کے عوض میں دینا پڑے گا، دوست بزرگوں دینا پڑے گا۔ اس لیے آج موقع ہے، آج اللہ نے ہماری زندگی باقی رکھی ہے، آج ہم اور آپ ہوش حواس میں ہیں، اگر ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی معاملات اس طرح کا ہے اپنی زندگی ہی کے اندر اس سے معافی تلافی کرا لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری روح پرواز ہو جائے ہمارے جسم سے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے رسوا ہونا پڑ جائے۔ اس لیے دوست بزرگوں آج موقع ہے اور ہم کو چاہیے کہ معافی تلافی کرانے اور ہم سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ یہی معافی تلافی کرا لیا جائے، اور ہم میں سے جس نے اپنے کسی بھائی کی کوئی چیز ظلماً لے لی ہو وہ اسے واپس کر دیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ بھائی زندہ نہیں ہے تو اس کے وارث جو ہے اس کے وارث کو دے دیا جائے، اگر وارث بھی نہیں ہے
تو اسے اپنے پاس رکھنے کا حق پھر بھی نہیں ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اللہ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگے کہ یا اللہ اس زندگی میں تو میں اسے معاف نہیں کرا پایا یا اسے نہیں دے پایا، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری اس غلطی کو معاف کر دے۔ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر آج ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا اور معافی تلافی نہ کی تو کل قیامت کے دن ہماری یہ ڈھیر ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ میں کام نہ آئیں گے۔ ہم وہاں خواہ نیکیوں کے انبار لے کر جائیں گے مگر ان سے ہماری غلو خلاصی نہیں ہوگی، ہماری یہ عبادات حقوق العباد کے سامنے بالکل بے حیثیت ہو کر رہ جائے گی، اور ہمیں بھی یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا، اور اس دن ہم سے زیادہ بیچارگی اور مفلسی میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ دوستو بزرگو، سچ بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں بھی مظلوموں کو اپنا حق نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اگر وہاں بھی انصاف نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یمنع ذا حق حقا، یہ کل قیامت کے دن اللہ بھی حق والوں کو حق لینے سے نہیں روکے گا، کیونکہ یہ تو اسی کے حکم سے ہوگا، اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، تو پھر اللہ کیسے روکے گا؟ دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا فینا یا رسول اللہ من لا درہم ولا متاع، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سے روزے اور نمازیں اور زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ دوست بزرگوں، لہذا وہ بٹھا دیا جائے گا۔ دوست دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام